اگر کسی بندے کو بیماری لاحق ہو جائے تو پہلے کسی اور طرح سے جیتا ہے، لیکن بیماری لاحق ہونے کے بعد کتنا بھی بگڑا ہوا انسان ہو، کتنا ہی بگڑا ہوا مسلمان ہو، تھوڑے دنوں کے لیے صحیح لیکن وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اسے اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے، اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ تو ایک فائدہ تو یہ ہے کہ بندہ جو ہے اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے اپنے گناہوں کی معافی کرواتا ہے، بھلے بعد میں وہ پھر پہلے جیسا ہو جائے، لیکن جب وہ پرابلم میں ہے، بیماری کی حالت میں ہے، تو اللہ کی طرف پلٹ کر کے اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کراتا ہے۔ اور اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے، انسان جب بیمار ہوتا ہے تو ایک فائدہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ موت کو یاد کرتا ہے۔ عام طور پر انسان موت کو یاد کرتا ہے، اور موت کو یاد کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ اے لوگوں، لذتوں کو توڑ دینے والی، شہوتوں کو توڑ دینے والی چیز کو یاد کیا کرو، یعنی موت کو یاد کیا کرو۔ اور یہ موت جب بھی آئے گی، جہاں بھی آئے گی، جب لکھا ہوگا فوراً آ جائے گی، ایک سا کے لیے، ایک پل کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی ٹلے گی نہیں۔ تو انسان بسا اوقات بیمار ہو کر کے موت کو بھی یاد کرنے لگتا ہے، اور انسان جو بیمار ہوتا ہے اس کا دل بھی نرم پڑ جاتا ہے۔ پہلے اگر سخت دل ہوتا ہے تو بعد میں نرم پڑ جاتا ہے۔ ہمارے سامنے بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ انسان بہت بگڑا ہوا ہوتا ہے اور انسان بہت ظالم و جابر ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اگر اس کو بیماری دے دی ہے، بیماری کے نرغے میں آ کر کے وہ پھنس گیا ہے، تو اس کے بعد جب وہ صحتیاب ہوتا ہے نا، تو اس کی پوری حالت بدل جاتی ہے۔ سخت دل نرم دل ہو جاتے ہیں۔ انسان اس کے اندر جو سخت پن پیدا تھا پہلے، انسان کے اندر اب نرمی آ جاتی ہے، سخت دل نرم دل پڑ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ ایک ہی حالت پہ نہیں رکھتا ہے۔ بیماریاں اگر آتی ہیں تو ہمیشہ اللہ بیماریوں میں ہی نہیں رکھے گا، اس کے بعد آسانیاں آئیں گی۔ قرآن کے اندر اللہ نے کہا ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، کہ بے شک ہر پریشانی کے بعد آسانیاں ہیں، ہر پریشانی کے بعد آسانیاں ہیں۔ تو بیماریوں کے بعد آسانیاں آنے والی ہیں، تو انسان اس سے بھی وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے اگر یہ بیماری دی ہے تو اس کے بعد آسانی ضرور لے کر کے آئے گا۔ تو ایک طرح سے اللہ کے حوالے سے اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو بیماریوں کے اگر فائدے دیکھیں گے تو بہت سارے فائدے ہیں۔ پہلے زمانے کے جو ہمارے علماء ہوتے تھے، جو سلف علماء ہوتے تھے کتاب و سنت کے ماننے والے، وہ کیا کہتے تھے معلوم ہے؟ کہ اگر مصیبتوں میں اللہ مبتلا نہ کرے تو ہم لوگوں کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ پہلے کے جو علماء سلف ہوتے تھے، نیک لوگ ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے دنیا میں پریشانی میں مبتلا نہ کیا، بیماری میں مبتلا نہ کیا، تو شاید آخرت بھی تباہ ہو جائے۔ کیوں کہتے تھے؟ کہ بندہ یہ جو پلٹتا ہے اللہ کی طرف نا، ایک ہی حالت میں رہ کر کے بندہ اللہ کی طرف نہیں پلٹتا ہے، یا پلٹتا ہے تو ایک الگ انداز میں پلٹتا ہے، لیکن انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے نا تو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، اور خاص طور سے جو نیک لوگ ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو سلف علماء جو پہلے کے علماء ہوتے تھے کہتے تھے کہ اگر بیماریاں لاحق نہ ہوں تو انسان کی آخرت شاید تباہ ہو جائے، یعنی انسان اللہ کی طرف نہیں پلٹے گا، اللہ سے دعا استغفار نہیں کرے گا، شاید اس کی آخرت نہ بنے۔ اور ایک خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کو اللہ بیمار نہ کرے، سال بھر دیکھو، اگر کسی کو اللہ نہ بیمار کرے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ اس سے ناراض ہے، سمجھ جاؤ کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ یہ کیوں کہتے تھے؟ یہ اس کے جو فائدے ہیں نا، اللہ جو اس سے خطاؤں کو مٹاتا ہے، جو گناہوں کو مٹاتا ہے، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہوتی تھی، اور یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اس طرح سے وہ ایک رائے رکھتے تھے کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے مبتلا نہ کرے بیماریوں میں، تو ایسا سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان سے ناراض ہے۔ تو میرے بھائیو، بیماریوں کو زحمت نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اس کو رحمت سمجھنا چاہیے، اور رحمت سمجھ کر کے جو ہے اس کو فیس کرنا چاہیے۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ بہت مشہور روایت ہے، ایک صحابیہ تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ بخار میں مبتلا ہے، بخار میں مبتلا ہے۔ صحابیہ سے پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے صحابیہ، سائب نام تھا ان کا، کہ سائب کیا ہو گیا ہے تم کو؟ تو صاحب کہنے لگے اللہ کے رسول، میں بخار میں مبتلا ہوں، بخار میں مبتلا ہوں، اور اللہ اس کے اندر برکت نہ ڈالے، لا بارک فیہا، اللہ اس کے اندر برکت نہ ڈالے۔ یعنی بخار کو کوئی غلط نہیں کہا، صرف یہ کہا کہ یہ زیادہ مت ہو، اللہ تعالیٰ ابھی جو حالت ہے ہماری بخار کی، اس سے آگے مت اللہ تعالیٰ بخار زیادہ کرے، بڑھائے مت، یعنی جیسا ہے ویسا ہی رہنے دے، بخار میں برکت نہ ڈالے۔ یہ کہا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ صاحب، بخار کو برا مت کہو، حالانکہ برا تو نہیں کہا تھا نا، لیکن ایک طرح سے تھا، شکایت کا ایک انداز تھا ان کا، شکوہ کر رہی تھی۔
تو یہ جو شکوہ کر رہی تھی اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے برا کہا کہ ام صائب آپ بخار کو مت برا کہو. کیوں؟ اس لیے کہ جو بخار وغیرہ ہوتے ہیں نا، اس سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ کو ویسے ہی دھوتا ہے، ویسے ہی مٹا دیتا ہے جیسے آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے. جیسے آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو، لوہے پر جو زنگ لگا ہوتا ہے، مورچہ لگا ہوتا ہے، اس کو جس طرح سے صاف کر دیتی ہے آگ کی بھٹی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بندے کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے بخار کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے. یہ صحیح روایت ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سلف کے سامنے ہوتی تھیں، لیکن آج بدقسمتی سے مسلمان اگر بیمار ہوتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، اپنے آپ کو کوستا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اللہ کو معاذ اللہ کو بھی برا کہہ دیتا ہے. کیسی تھنک ہے ہماری، کیسی سوچ ہے ہماری. کاش کی یہ سارے ہدایات ہمارے سامنے ہوتے. میرے بھائیو، تو بہرحال بیماریوں کے بہت سارے فائدے